الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے اور اللہ کا بھی فرمان ہے کہ تم میں جو اللہ کے نزدیک ہونے والا ہے سب سے زیادہ قریب ہونے والا وہ انسان ہے جو متقی ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہو۔ قابل احترام علماء کرام اور معزز ذمہ داران، نوجوان ساتھیوں، آج یہ رات کئی نسبتوں سے مقدس ہے، جمعہ کی رات بھی ہے، 29ویں رات بھی ہے، رمضان کا اختتام بھی ہے، اور یقینی طور پر جو شب قدر کی علامتیں ہوتی ہیں، شب قدر میں رات ٹھنڈی ہوتی ہے، شب قدر میں رات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں، حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اجتماعی دعا اقرب الی الاجابت ہے، یعنی جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اللہ کس کے دوپہر میں قبول فرما رہے، اللہ کس کے دوپہر میں قبول فرما رہے۔ دیکھو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، آپ کو سب کو پتا ہے، ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہی ہے نا بھائی؟ بنیاد واسو کہواں جو زمین کھود کے اور بھری جاوے، واسو بنیاد کہواں، بنیاد تو مٹی میں دفن ہو جاوے، اور مکان واسو کہواں جو بنیاد کے اوپر رکھ ہو جاوے۔ اسلام نماز پڑھنا نہیں ہے، اسلام زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اسلام حج کرنا نہیں ہے، اسلام روزہ رکھنا نہیں ہے، یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں، نیچے کی چیز۔ اسلام کیا ہے پھر؟ اسلام کسے کہیں گے؟ اسلام کہیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اخلاق پیدا کرنا۔ انک لعلی خلق عظیم، اچھے اخلاق پیدا کرنا۔ اسلام کہیں گے صل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے رشتہ توڑ رہا ہے تو اس سے رشتہ جوڑ، اور جو تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کو معاف کرنے والا بن جا۔ ابھی مولانا خان صاحب نے بتایا طائف کا واقعہ، حاجیوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہ منظر، جہاں طائف والوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، جہاں کھڑے ہو کر آپ نے دعوت دی ہے اس کو ایک 4 دیواری سے گھیرا ہوا ہے، جہاں آپ نے آرام کیا ہے اس کو بھی ایک 4 دیواری سے گھیرا ہوا ہے، جہاں آپ گزر رہے ہیں دونوں طرف پہاڑ ہیں، آپ کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم اس بستی کو پہاڑوں کے درمیان پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں۔ اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اگر انہوں نے مجھ کو نہیں پہچانا، آگے ایسی نسل آئے گی ان کی، وہ پہچان لے گی۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیتے یہ مجھ کو جانتی نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں اسلام کیا چیز ہے؟ آپ کتنے سارے یہاں تشریف فرمائے ماشاءاللہ، ذمہ دار بھی ہیں، علماء بھی ہیں، علماء کی خیر بات ہی کیا ہے، علماء کے بارے میں تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ ڈرنے والے امت کے اندر علماء ہیں۔ اللہ، میں نے اور آپ نے جب سے پیدا ہوئے ہیں کتنے کپڑے پہن کر پرانے کر دیے، پھاڑ دیے۔ آپ بتائیے ہم میں سے کتنے آدمی ایسے ہیں
جو کپڑے کی دعا پڑھ کر کپڑا پہنتے ہیں، بتاؤ کتنوں کے کپڑے پہننے کی دعا یاد ہے؟ سوچو کیسے کیسے کپڑے پہن رہے ہیں ہم، منشا ہے، آپ بتاؤ تو کتنے کپڑے پہنے ہم نے اور کتنے دعا پڑھ کے پہنے ہم نے؟ کوئی ہے ایسا؟ ایک عام آدمی بتا سکتا ہے کہ کپڑے پہننے کی دعا یہ ہے؟ پھر شاید جماعت میں جا کے آپ نے سیکھ لی ہو، کسی کے یاد ہو، کسی کو سفید نئے یا مطلق نئے کپڑے پہنتا ہوا دیکھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کون سی دعا سکھائی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے؟ اگر کسی کو نئے کپڑے پہنتے ہوئے آ کر دیکھو اس کے لیے کون سی دعا دو؟ ہمارے اندر یہ تڑپ نہیں ہے کہ اس موقع پر کون سی دعا ہونی چاہیے، ہمارے دل میں تو تڑپ رہے تو آئیے بھی دیکھ لیں کہ واقع دل میں فوراً خیال واقع خلاف کہاں سے جو ہے حوالے پڑ رہے ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہاں سوچا ہم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کسی کو نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھو تو یہ دعا دو تبلی وخلفہ، کہ بھائی تم ان کپڑوں کو پرانا کر اور اللہ اس کا تیرے لیے بدل دے۔ لفظ جو ہیں مختصر ہیں، کتنے جامع ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی عمر کے لمبے ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ ارے لمبی عمر ہوگی جب تو پرانا پڑے گا، اگر گہرے عمر کو کپڑے پہنے تو پرانا کہاں ہوئے ہو؟ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ اسلام نے سکھایا ہے ایک مسلمان کو ٹھیک آ جائے کیا پڑھنا چاہیے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قرب و جوار میں بیٹھا ہے اور وہ سن لیوا کی ٹھیک ہے بھی الحمدللہ کہنا بھی ہے تو وہ کہا کہنی چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، دوسرے کو کہنی چاہیے۔ پھر مذہب اسلام بتاتا ہے کہ جو ٹھیک آنے والا ہے اس کو پھر دوسری دعا دینی چاہیے یہدیکم اللہ، اللہ تیرے لیے ہدایت دے، اللہ تیرے لیے ہدایت دے۔ ان چیزوں کا نام ہے اسلام، معاف کرنے کا نام ہے اسلام، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے اسلام، اپنے بھائی کی تکلیف جو ہے معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اس کا نام ہے اسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، صرف نماز پڑھ لینا اور صرف تسبیحات پڑھ لینا، صرف روزے رکھ لینا یہ خالصتاً ایمان نہیں ہے اور خالصتاً اسلام نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم سارے اسلام کے بنیادی کاموں کو کریں گے۔ ایمان کے لیے مال شرط نہیں ہے بھائی، مال شرط، نماز کے لیے مال شرط نہیں ہے، روزے کے لیے مال شرط نہیں ہے۔ رہے دو مسئلے، زکوٰۃ اور حج۔ اگر کچھ مال ہے، نصاب کو پہنچ گیا، سال گزر گئی، زکوٰۃ دے دے، بہت آسان معاملہ ہے۔ اور اگر اور زیادہ مال ہے تو پھر حج کی تیاری کر لے، حج کی تیاری کر لے۔ یہ اسلامی بنیادی چیزیں ہیں۔ اسلام تو یہاں سے اوپر چل رہا ہے، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی بنیادوں پر اور اسلام کا جو محل ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میرے نزدیک سب سے باعزت آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا۔ آپ کے لیے اللہ نے ایسی رات عنایت کی ہے، اگر کوئی آدمی مستقل ایک رات جاگ جائے، شب قدر مل جائے، 84 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی 20 سال مستقل جاگ جائے رمضان کے آخری عشرے میں، لگ بھگ 1600-1700 سال عبادت کرنے کا اس کے ثواب ہے۔ کیسا انعام کیا اللہ نے ہمارے اوپر۔ لیکن بھائی، میری اور آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے،
آپ کو مجھ سے زیادہ خوب پتا ہے کہ دن کیسے گزر رہا ہے، رات کیسے گزر رہی ہے، لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں وہ آقا پھر آقا ہے، اللہ پھر اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کا اعلان ہے تم میرے پاس سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہوں کو لے کر آؤ، جبکہ تمہارے گناہ اتنے نہیں ہو سکتے، میرے لیے ان کا معاف کر دینا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 1000 سال کے کفر کو ایک لمحہ میں صاف کر دیں، ایک لمحہ میں پاک کر دیں، ایک لمحہ میں معاف کر دیں، تو گناہوں کو معاف کرنا کیا عجیب ہے اس کے لیے۔ اللہ نے شب قدر دی ہی اس لیے ہے، جمعہ کی رات دی ہی اس لیے ہے، عید کی رات، بقرعید کی رات، شب برات یہ دی ہی اسی لیے ہے کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہو جائے۔ انسان کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سب کو کامیاب کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم ماں باپ ہیں سب کے، اللہ کے واسطے ہم ماں باپ کی ذمہ ہیں اپنے گھر کے اندر نظر ڈال کر زندگی گزارنا۔ خاص طور سے میں ماں بہن بیٹیوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے احکامات کو مردوں کو مخاطب کیا ہے، عورتوں کو ان کے تابع کیا ہے، لیکن یہ پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، پردے کے مسئلے میں مردوں کو الگ مخاطب کیا ہے، عورتوں کو الگ مخاطب کیا ہے۔ مردوں سے کہا آپ اپنی نظریں جھکا لیجئے، غیر مرد عورتوں کے اوپر نظر مت ڈالیے۔ عورتوں سے کہا آپ بھی اپنی نظروں کو جھکا لیجئے، غیر مردوں کو مت دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے اور 2 ازواج مطہرات میں سے ہماری ماں بیٹھی ہوئی ہے، ایک صحابی آیا اندھا، اور جو ہماری ازواج مطہرات تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور ہماری ماں، انہوں نے پردہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی آیا پردہ کرو، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے تو اندھا، کہا کہ تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں پوری میوات کی عورتیں دیندار ہو، بے دین ہو، نمازی ہو، حاجر ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، اکثروں کا یہ معمول ہے جتنے پھیرے ہوئے سامان بیچنے کے لیے آتے ہیں، جتنے پھیرے ہوئے سامان بیچنے کے لیے آتے ہیں ان پھیروں سے سامان خریدتی ہے، ذرہ کے برابر بھی پردہ نہیں کرتی۔ پتہ نہیں ایسا سمجھتا ہے کہ ان کا کوئی پرانا بھائی ہے جو ان کو بہت دن کے بعد ملا ہے، بہت دن کے بعد ملا ہے، ذرہ کے برابر جو ان سے پردہ نہیں کرتی۔ یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ کو کوئی بات نہیں، آپ کو جو ہے کوئی سامان لینا ہے منع نہیں ہے، سامان لے سکتے ہیں، ضرورت کی چیز ہے، لیکن اللہ کے واسطے پردے کے ساتھ۔ جاننے والوں سے پردہ ہے، جس کو نہ جانے سے کوئی پردہ نہیں۔ جاننے والوں سے پردہ ہے، نہ جاننے والوں سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے میری درخواست ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، ہر ماں بہن بیٹی اس کا اہتمام کرے۔ عورتوں کے اندر ایک اور بیمار ہے، غور سے سن لیں، لباس کو اللہ نے ستر چھپانے کے لیے بنایا ہے۔ مولانا کے صاحب بول رہی تبادلہ تشریف لاؤ۔ لباس کو اللہ نے ستر چھپانے کے لیے بنایا ہے، جو لباس ستر نہ چھپائے وہ لباس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں ہوں گی لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ اس کی مثال بتائی، یا تو ٹائٹ لباس پہنیں گی یا باریک لباس پہنیں گی۔ آج جو استر کا لباس چل رہا ہے، یقینی طور پر میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیے کہ اکثر عورتوں کا اکثر حصہ لباس کا ننگا ہوتا ہے جو غیر مرد کو بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ بتائیے ایسی صورت میں نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسی صورت میں کیسے نماز ہو جائے گی؟ اللہ کے واسطے آپ حضرات سے میری درخواست ہے، پردے لباس ایسا استعمال کریں۔ اب جو ہے عام طور سے گڑے
میں اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن نے عورتوں کو مستقل مخاطب فرمایا ہے. اگر آپ کے سامنے یہ بات پیش نہیں کی گئی تو آپ یہ عذر کریں گے کہ ہمیں کسی کو بتانے والا نہیں تھا, کسی نے بتایا نہیں تھا. صرف تسبیحات پڑھنے کا دین نہیں ہے, صرف نماز پڑھنے کا دین نہیں ہے, اور چند باتوں کو اور کر لینا دین نہیں ہے, لیکن دین کے اندر تو یہ ساری باتیں داخل ہیں, ساری چیزیں داخل ہیں. اس وجہ سے ہم اہتمام کریں اور ہم جو شریعت کے تقاضے جن کاموں کے کرنے کے ہیں ہم ان کو کرنے والے بنے, اور جن کاموں سے ہم کو روکا ہے ہم ان سے روکنے والے بنیں گے. بھائی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان تو جیسے تیسے ہم نے گزار دیو, اور رمضان گزر ہو, رمضان کا ایک ہو جائے باپ کا غلام اور محتاج نہیں ہے. جو قدر کرے گا اللہ اس کو نوازے گا, اور جو ناقدری پہ ہے اللہ جو ہے اس کو محروم کر دے گا. رمضان المبارک کے مہینے گزر جانے کے بعد بھی میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں, اللہ کے واسطے آپ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیے, آپ اہتمام کے ساتھ مسجدوں کی حاضری دیجیے, آپ دین کے جو چھوٹے موٹے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والے بن جائیے. قوم کا مزاج آپ دیکھیں گے, عید کے ترنت بعد علاقے سے ایسی خبریں آتی ہیں فلاں جگہ عید گاہ کے اندر لڑائی ہوئی, ایسے مادی مر گئے, گولیاں چل گئی, لڑکیاں چل گئی. کیسے انسان ہے وہ, کیا عبادتیں کی انہوں نے, کیا رمضان میں انہوں نے سیکھا ہے. اللہ کے واسطے ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی تھی ساری اثر. میں تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں ہم صبر کرنے والے بنے, برداشت کرنے والے بنے, معاف کرنے والے بنے, ہمدردی کرنے والے بنے. جب ایسے اخلاق پیش ہوں گے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی. یقینی بات ہے, اگر میں نے اپنے کی برداشت نہیں کی غیر کی برداشت کرنی پڑے گی, اگر اپنے کی عزت نہیں کی غیر کی عزت کرنی پڑے گی. اپنے کو بڑا نہیں مانا, ارے جتنے ہمارے بڑے عمر کے بزرگ ہیں اگر ان کی عزت نہیں کریں گے تو کس کی عزت کریں گے آپ. عام طور سے قوم کا مزاج بن گیا ہے کہ کسی بات کو پیار سے, محبت سے, ہمدردی سے سمجھایا جائے, منایا جائے, نہیں مانتے. ایک سرکار کا آدمی ایک ڈنڈا لے کر, ایک لاٹھی لے کر, اور وہ ڈنڈے کے زور سے ہکائے, پوری قوم آگے بھاگنے کے لیے تیار ہے, پوری قوم بھاگنے کے لیے تیار ہے, پوری قوم ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن اپنے بڑے کی بات, بڑے کی نصیحت اس کو اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے بھائی ہم ماننے والے ہیں, ماننے کا نام دین ہے, ماننے والے کا نام مسلمان ہے, ورنہ تو ساری کائنات بھری ہوئی ہے. جو مانے نہیں اس کا نام مسلمان کے اندر نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدر قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو کہا گیا ہے سنا گیا ہے سب سے پہلے مجھ کو بھی, آپ کو بھی, پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیو 3 مرتبہ, قل ہو اللہ پڑھ لیو, اور سارے